اپنی اولاد کی پرورش کس طریقے سے کیا کرتے تھے، اپنے بچوں کی پرورش کس طریقے سے کیا کرتے تھے، ان کو حرام لقمہ نہیں کھلایا کرتے تھے، جبکہ عرب کے اندر ماحول یہ تھا محمد رسول اللہ کے نبی بننے سے پہلے کہ ان کے گھر میں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا تو سب سے پہلے اس بچے کے حلق میں شراب کا قطرہ ڈالا جاتا تھا اور فخر کیا جاتا تھا کہ میں نے اپنے بچے کو شراب پلائی ہے، یعنی میں نے اپنے بچے کو گرو کرتے تھے کہ میں نے شراب کا قطرہ سب سے پہلے ڈالا ہے۔ اور صحابہ کرام کیا جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا تو اس بچے کو وہ اپنے ماں کے اس بچے کی ماں کا دودھ بھی نہیں پلاتے تھے، پہلے سب سے پہلے اس بچے کو لے کر آتے تھے اور جناب محمد رسول اللہ کی گود میں دے دیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول کھجور چباتے تھے اور کھجور کو جو چبانے کے بعد جو لعاب تھا تھوک اس کھجور کو نکالتے تھے، اپنے منہ سے اس بچے کی زبان پر رکھ دیا کرتے تھے۔ غور کرو، ایسا صحابہ کرام اس لیے کرتے تھے کہ میرے بچے کے حلق میں اور پیٹ میں سب سے پہلے جناب محمد رسول اللہ کا جھوٹا کھجور جائے اور جھوٹا لعاب جائے، تاکہ میرے بچے کو یہ تمام بڑا ہونے کے بعد حرام چیزوں سے وہ اجتناب کرے اور حرام چیزوں کے وہ قریب نہ جائے۔ ہم تربیت کریں اپنی اولاد کی۔ اندازہ لگا سکتے ہیں آپ، حضرت حسن یا حسین میں سے کوئی شخص آیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صدقے کا مال آیا ہوا تھا جو غریبوں میں تقسیم ہونا تھا۔ آپ کے ان دونوں نواسوں میں سے کسی ایک نواسے نے کھجور اٹھائی اور اس کو اپنے منہ میں رکھ لیا اور کھانے لگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، چھوٹا بچہ نواسا، لوگ کہتے رہے چلو یار کھا لیا تو کیا ہوا، چھوٹا بچہ ہی تو تھا۔ اللہ کے نبی نے کہا بیٹا تھوکو۔ فوراً حضرت حسن یا حسین کو پکڑا اور کہا تھوکو تھوکو، جو کیا کھایا ہے؟ اس نے تھوک دیا۔ آپ نے کہا منہ کھولو، چھوٹا بچہ تھا، منہ کھولا۔ آپ نے اس کو اپنے انگلی سے ایسے کر کے اور جو منہ میں تھا وہ سب نکال کے باہر پھینک دیا اور اس کے بعد میں کہا جاؤ تم اپنی ماں کے پاس جاؤ۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول، ایک چھوٹا سا بچہ اگر ایک کھجور اٹھا کے کھا لیا تو آپ نے نکال دیا، اس کو پھینک دیا۔ فرمایا یہ آل رسول کے لیے جائز نہیں ہے، صدقے کا مال ہمارے اہل بیت پر حرام ہے، ہم اپنے گھر والوں کے لیے صدقے کے مال کو ناجائز سمجھتے ہیں۔ ہم حسن کو یہ مال کیسے کھلاتے ہیں جو تمام دوسرے غریب مسلمانوں کی امانت ہو، وہ میرا چھوٹا نواسا کیسے کھا سکتا ہے؟ میرے بھائیوں، اس طریقے سے تربیت ہوتی تھی اولاد کی، اس طریقے سے بچپنے سے ابھارا جاتا تھا تاکہ اس طریقے کی روزی روٹی نہ جانے پائے حلق کے نیچے۔ جب ہمارے ماں باپ ہمارے بچوں کو رزق حلال کھلایا کرتے تھے تو لوگ ابن تیمیہ اور ابن قیم بن کر پیدا ہوتے تھے، احمد ابن حنبل اور امام مالک کی شکل میں پیدا ہوتے تھے۔ رزق کی برکت سے ان کے علم میں بھی اضافہ ہوا کرتا تھا۔ اور جب ماں باپ نے مال حرام کمانا شروع کر دیا اور اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو مال حرام کھلانا شروع کر دیا تو معاف کیجئے گا، انسٹاگرام پر ڈانس کرنے والی لڑکیاں آج ہمارے گھروں میں پیدا ہو رہی ہیں۔ آج ٹویٹر پہ ناچنے والی اور ٹک ٹاک پر اپنے سروں سے دوپٹے اٹھا کر ویڈیو بنانے والی اور اس کو شیئر کرنے والی اور ڈالنے والی ایسی بے شرم و بے حیا لڑکیوں نے آج ہمارے گھر پر جنم لینا شروع کر دیا، اور ماں باپ بڑے فخر سے کہتے ہیں ماشاءاللہ میری بیٹی تو آج ریکارڈ توڑ رہی ہے، ریکارڈ توڑ رہی ہے۔ یہ مال حرام کھانے کا نتیجہ ہے، ورنہ یہ شرم و حیا۔ میری ماں اور بہنوں کہاں چلی گئی ہو، کہاں اتر گئی یہ شرم و حیا، کہاں چلی گئی؟ ابو داؤد اور کتاب الجہاد کے الفاظ پر ذرا غور کرے۔ میدان جنگ ہو رہی ہے، ایک ماں نے اپنے بیٹے کو میدان جنگ میں بھیج دیا ہے، بیٹا میدان جنگ میں لڑتے شہید ہو جاتا ہے، قتل ہو جاتا ہے۔ سوچئے جس ماں کا بیٹا میدان جنگ میں قتل کر دیا جائے، جس ماں کا بیٹا میدان جنگ میں مار دیا جائے، اس ماں کے کلیجے پر کیا بیتتی ہوگی، اس ماں کے کلیجے پر کیا گزرتی ہوگی جب خبر اس کے گھر میں آئی کہ تیرا بیٹا میدان جنگ میں شہید کر دیا گیا۔ اس کی ماں نے
سوچا کہ چلے ہم اپنے بیٹے کی لاش کو دیکھ لیں. جب سنتی ہے کہ میرا بیٹا میدان جنگ میں شہید ہو گیا تو آنکھوں میں آنسو نہیں آئے. ہاں غم ضرور ہوا, لیکن اس نے نظریں آسمان پہ ڈالی. الحمدللہ الذی شرفنی بقتلہ, تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے میرے بیٹے کے قتل سے, اس کی شہادت سے مشرف فرمایا, مجھے عزت دی. اس نے جلدی سے اپنے ہاتھوں کو چھپایا. ہم کہہ سکتے ہیں اپنے موجودہ ٹائم کے لحاظ سے اس نے ہاتھوں میں گلیوز پہنے, پیروں میں ساکس پہنے, چادر لی اور اپنے چہرے کو چھپایا اور پورے جسم پر اپنی چادر کو لپیٹا. صرف ایک آنکھ اس کی کھلی ہوئی تھی اور دوسری آنکھ اس کی ڈھکی ہوئی تھی. اس حال میں وہ گھر سے نکلتی ہے, اس کے ہاتھوں میں گلیوز ہے اور پیروں میں ساکس ہے, چادر سے پورے اپنے آپ کو چھپا رکھا ہے, ایک آنکھ کھلی ہوئی ہے اور اسی حال میں وہ جاتی ہے اور لوگوں سے پوچھتی آئین ابنی, آئین ابنی, میرا بیٹا کہاں ہے, میرا بیٹا کہاں ہے, میرا بیٹا کہاں ہے. لوگوں نے پوچھا تم کون ہو؟ اس نے جواب دیا ام خلاد, میں خلاد کی ماں ہوں, میرا بیٹا میدان جنگ میں قتل کر دیا گیا ہے, میں اپنے بیٹے کو دیکھنے آئی ہوں. لوگ اس کو پکڑ کے لے گئے اور اس کے بیٹے کی لاش کے پاس اس کو بٹھا دیا. ایک آنکھ کھلی تھی اور پورا چہرہ چھپا تھا. وہ اس آنکھ سے اپنے بیٹے کو دیکھتی ہے, کہاں تیر لگا ہے دیکھتی ہے, کہاں تلوار لگی ہے دیکھتی ہے. اس کی آنکھوں میں آنسو آتا ہے, لیکن نظریں آسمان پہ ڈال کے یہی کہتی ہے الحمدللہ الذی شرفنی بقتلہ, تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے میرے بیٹے کی قتل و شہادت سے مجھے سرفراز فرمایا, مجھے عزت بخشی. لوگوں نے کہا اے ام خلاد, تیرا بیٹا میدان جنگ میں قتل کر دیا گیا. اپنے بیٹے کے قتل کی خبر سن کر تو عورتیں پاگل ہو جاتی ہیں. وہ تو جس حال میں گھر میں ہوتی ہیں اسی حال میں نکل آتی ہیں. ان کے بال کھلے ہوتے ہیں, دوپٹہ گھر میں بھولی ہوئی ہوتی ہیں, اوڑھنی گھر میں چھوڑ دیتی ہیں اور پاگل سی ہو جاتی ہیں اپنے بیٹے کی موت کی خبر سن کر. اور اس حال میں کہ جب تمہیں تمہارے گھر میں تمہارے بیٹے کے قتل کی خبر دی گئی تو اس حال میں بھی تم نے چادر اوڑھی, ہاتھوں کو چھپا لیا اور پیروں میں موزے پہن لیے اور چہرے کو چھپا کر تم یہاں آئی ہو. اس حال میں بھی تمہیں اتنا پردہ, تمہیں اتنی حیا, تمہیں اتنی شرم. تو چیخ کر کہتی ہے اے نوجوانوں, اے محمد کے ساتھیوں, میدان جنگ میں نے اپنا بیٹا کھویا ہے, میں نے اپنی حیا نہیں کھوئی. میدان جنگ میں نے اپنا بیٹا کھویا ہے, اپنی شرم نہیں کھوئی. اے میرے ساتھیوں, محمد کے ساتھیوں, میدان جنگ میں میرا بیٹا مرا ہے, میں نے اپنی حیا اور اپنی شرم کو نہیں مارا ہے اور نہ مار سکتی ہوں. غور کرو میرے بھائیو, یہ کون عورتیں تھی, کیسا پردہ تھا. تمہارا تو بیٹا بھی نہیں مرا, تمہارا تو کچھ بھی نہیں بگڑا, پھر مجھے بتاؤ کہ تمہاری شرم کہاں چلی گئی, تمہاری حیا کہاں چلی گئی, تمہارا پردہ کہاں چلا گیا, تمہاری شرافت کی چار دیواری کہاں چلی گئی. ارے کل تک تمہارے خوبصورت گالوں کو آسمان کے چہروں نے بھی نہیں دیکھا تھا, لیکن آج تمہاری بے پردگی کا عالم یہ ہے کہ جو بھی اور گرے سے گرا ہوا آدمی بھی تمہارے حسن کا نمائش کرتا ہے اور دیکھتا ہوا نظر آتا ہے, اور جو چاہے بڑی آسانی کے ساتھ تمہارا دیدار کر لیتا ہے. آج تم اتنے کیوں گر چکی ہو, آج تم نے اپنے آپ کو اتنا نیچے کیوں گرا لیا ہے کہ 10 روپے میں ایک سواری کو رکشے پہ بٹھا کر کلیے چک لے جانے والا آدمی بھی تمہارے حسن و خوبصورتی پر نظر ڈال لیتا ہے. آج تم نے اپنے آپ کو اتنا نیچا کیوں کر لیا ہے, اپنے آپ کو اتنا ذلیل کیوں کر لیا ہے, اپنے آپ کو تم نے اتنا کیوں گرا لیا ہے. میری قوم کی بیٹیوں بتاؤ, میری قوم کی بچیوں بتاؤ, آج تمہاری شرم و حیا کا اتنا جنازہ کیوں نکل گیا ہے, میری تو سمجھ میں نہیں آتا ہے. اس عورت کو دیکھو, ام خلاد کو, جو اپنے بیٹے کو بھی ایک آنکھ سے دیکھ رہی ہے اور کہہ رہی ہے میدان جنگ میں نے اپنا بیٹا کھویا ہے, اپنی حیا نہیں کھوئی. کسی نے کہا اے ماں, اٹھا کر چہرہ کھول کے صحیح سے تم اپنے بیٹے کو دیکھ لو. تو جواب دیتی ہے اے محمد کے ساتھیو, تم تو ہمارے سامنے سے ہٹو, جب تک تم نہیں ہٹو گے میں اپنے بیٹے کی لاش کو صحیح سے نہیں دیکھ پاؤں گی.
اور محمد کے ساتھیوں سے زیادہ بھی کوئی متقی ہوگا, کوئی پرہیزگار ہوگا, لیکن اللہ سے ڈرنے والے لوگوں سے بھی کہہ رہی ہے کہ پہلے تم ہٹو تب ہم اپنے بیٹے کو صحیح سے دیکھیں. آج تم کن کے اوپر بھروسہ کر کے بیٹھی ہوئی ہو؟ ذرا تصور کریے کیسے تم دکانداروں سے چہرہ کھول کر مسکرا کر گفتگو کر لیتی ہو اور باتیں کر لیتی ہو اور شاپنگ کر لیتی ہو اور مول بھاؤ کر لیتی ہو. مجھے بتاؤ کہ تمہارا کلیجہ کتنا بڑا ہے, تمہارا دل کتنا بڑا ہے. شرم مگر ہمیں نہیں آتی ہے. ذرا سوچئے تو صحیح, آج ہماری بے پردگی کا یہ حال کہاں تک پہنچ چکا ہے. ہم حسن کو یہ مال کیسے کھلاتے ہیں جو تمام دوسرے غریب مسلمانوں کی امانت ہو, وہ میرا چھوٹا نواسا کیسے کھا سکتا ہے؟ میرے بھائیوں, اس طریقے سے تربیت ہوتی تھی. اور کہتی ہے اے نوجوانوں, اے محمد کے ساتھیوں, میدان جنگ میں نے اپنا بیٹا کھویا ہے, میں نے اپنی حیا نہیں کھوئی. میدان جنگ میں نے اپنا بیٹا کھویا ہے, اپنی شرم نہیں. کہتا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم وَأَهْلِيكُمْ نَارًا, ایمانو والو تم اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو, اپنے بیوی بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. یہ تقویٰ پیدا کرو اپنے بیوی بچوں کے اندر, اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے بیوی بچوں کو بھی بتاؤ. مجھے بتاؤ میرے بھائیو, صحابہ